بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، کوئی ہے، ہوش میں رہنا چاہیے. ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. ہم سب گناہگار ہو رہے ہیں. ہمارا ماحول اسی لیے بگڑا. یہ جو امن چلا جاتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، گھروں میں برکت نہیں رہتی، یہ سارے ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ کہو گے نہیں جی غیروں نے کر دی، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. جب مسلمان طاقت میں تھے، مسلمان صحیح عمل کرنے والے تھے، غیروں کی جرت کیوں نہیں تھی؟ حضرت عمر کا زمانہ پڑھ کے دیکھو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے تھے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے. وہ کہتے تھے کیوں؟ کہ امیر عادل ہے، عدل ہو رہا ہے. اور جب دیکھا کہ شیر نے بکری پہ یا بھیڑیے نے بکری پہ پنجہ ڈالا، ان کا ضرور کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے. آج ہمارے پاس وہ نہیں ہے. آپ کے صدر مملکت پاکستان کے صدر صاحب، پتہ نہیں ان کے منہ سے یہ نکل کیسے گیا کہ قرضوں کے معاملے میں سود کی چھٹی دے دی جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی ایسی بات، مجھے تو بہت حیرت ہوئی. قرآن صاف کہہ رہا ہے سود کے لیے کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے علماء کو کہ قرضوں کے معاملے میں سود کی رعایت نکالو. مسلمانوں کے ملک کا صدر اور اجلاس میں بات کر رہا ہے، ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہے، اخبار میں چھپ رہی ہے. ہم کسی اور کو کیا کہیں؟ صدر صاحب اس بات پہ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کی تو مسلمانی کا مسئلہ آ جائے گا. یہ ہو رہا ہے. اور میں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی کوئی گناہ کر رہا ہے تو کرنے دو، چل رہا ہے تو چلنے دو. یہ اگر ہم گناہ میں رعایت کریں گے تو ہم خود بھی مجرم ہوں گے، ہم خود بھی گناہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے. یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. یہ بات میں نے آپ کو واضح طور پر بتانی تھی. سزا کو غلط کہنا، اس کا بھی میں نے جواب دے دیا. یہ بیان چونکہ آیا ہوا ہے، اب 4 آدمی تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن شریعت نے یہ شرط کیوں رکھی؟ اس لیے کہ تم ایک دوسرے پر اس طرح زندگی تنگ نہ کرو. مجھے اور آپ کو ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے تلقین کی گئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھا بھی ہے تو گواہی نہ دیں کہ میں ایک ہوں، میں بتاؤں گا تاکہ وہ مجرم خود 4 مرتبہ اقرار کرے. لیکن بغیر تحقیق، بغیر تسلی کے مجھے یہ جو ہم لوز ٹاک کرتے ہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. تم نے اگر گواہی دے دی جھوٹی، تمہیں 80 کوڑے لگائے گئے. اس کے بعد مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں. کیا کر لیں؟ اونچی کہیے، پھر کہیے یا اللہ تیرا شکر تو نے ہمارے لیے توبہ رکھی ہے. بہت سی قوموں کے لیے توبہ نہیں تھی، صرف سزا تھی. گناہ کیا، سزا. ہمارے لیے کیا ہے؟ مہربانی ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے ہمارے لیے. توبہ کا مطلب جو کیا ہے اس پہ شرمندہ ہونا. ہائے میں نے کیا کر لیا، مجھ سے کیا ہو گیا، شرمندہ ہونا. اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کر لیا اس پہ شرمندہ، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ کر لے، سچی توبہ، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے.
اس توبہ اللہ اور کیا کہا گیا؟ ایک بار توبہ کر کے توڑ دیے پھر توبہ کر لے، پھر توڑ دیے پھر توبہ کر لے، اور جب تک دروازہ بند نہیں ہوتا توبہ کر لے۔ مگر توبہ وہ نہیں ہے کہ منہ پر ہو توبہ اور اندر سے گناہ پر راضی ہو، وہ نہیں۔ زبان سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری توبہ، اور دل میں یہ ہے کہ موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں، وہ حال نہیں۔ 100 واری میں توبہ کی تی تے 100 وار تروڑی، پر نفس کمینے میرے حلی بدی نہ چھوڑی۔ میاں محمد بخشا فرماتے ہیں میں نے 100 مرتبہ توبہ کی اور 100 مرتبہ توڑ دی، یہ میرا نفس اتنا کمینہ ہو چکا ہے کہ یہ برائی چھوڑتا۔ اور حضرت ابو سعید ابو الخیر، شاید نام نہ سنا ہو، اور داتا صاحب کے پیروں میں ہے، حضرت داتا گنج بخش کے بھی پیروں میں، وہ کہتے ہیں 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے تو نے، اب بھی باز آ جا، اب بھی باز، کیونکہ تیرا گناہ گنا جا سکتا ہے، رب کی رحمت نہیں گنی جا سکتی۔ توبہ کر لے، اللہ فرماتا ہے مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے۔ اس توبہ کو بہت ہی نعمت سمجھو، مگر توبہ کو مذاق نہ۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ توبہ، اور دل گناہ سے بھرا ہوا ہے، یہ توبہ نہیں، سچی توبہ۔ اللہ فرماتا ہے مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے وَأَصْلَحُ، اور سنور جائیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، زبان سے دل سے توبہ کی ہے تو اب اپنے آپ کو سنوار لیں، درست کر لیں، ٹھیک کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو توبہ کر کے اپنے آپ کو سنوار لیں گے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ یار سمندر کی جھاگ کے برابر نہیں، سمندر کے پانی کے برابر بھی گناہ ہوں تب بھی توبہ کر لے، تب بھی سچی توبہ، سچی توبہ۔ یہ توبہ چھوٹا سا کام ہے لیکن کتنی صفائی کر دیتا ہے۔ اور توبہ سے کسی کو مایوس نہ کیا کرو، اور جب کوئی توبہ کر لے تو اس کو ملامت نہ کرو۔ ایک آدمی 70 سال کی عمر تک کافر رہا، کتنا عرصہ؟ 70 سال کفر کرتا رہا۔ اس کفر کی حالت میں اس سے پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے، گنے نہیں جا رہے۔ سچے دل سے مسلمان ہو گیا، کفر سے کیا کی؟ بولو صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور جب یہ توبہ کفر کو مٹا دیتی ہے، گناہ کو کیوں نہیں مٹائے گی؟ بہت بڑا انعام ہے توبہ، ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے توبہ۔ توبہ کرو اور روزانہ کیا کرو، یہ نہیں کہ جی میں نے کون سا گناہ کیا، ہر وقت توبہ۔ پتہ نہیں وہ بے نیاز کس بات سے ناراض ہو جائے، ہر وقت توبہ توبہ توبہ۔ اللہ کی طرف لوٹنے کو کہتے ہیں نا توبہ، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ گناہ سے پلٹنا،
رجوع کرنا اللہ کی طرف. تو اللہ کی طرف جانا کوئی برائی کی بات ہے؟ بار بار توبہ کیا کریں، لیکن توبہ پر قائم رہنا ہے. بھول چوک ہو گئی پھر توبہ کر لینا، لیکن جان بوجھ کر توبہ کو توڑو نہیں. بندے ہیں، بندے ہیں ہم، بندے، گناہ ہوں گے ہم سے. اس کی رحمت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. تینو داتا کنے کہنا جے اسی ٹر گئے خالی. وہ کہتا مانگو. نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا بندے نے کیا کیا؟ یا اللہ، یہ بندہ آیا مسجد میں، اس نے نماز پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا اچھا نماز پڑھ لی، کچھ مانگا اس نے؟ نہیں یا اللہ کچھ نہیں مانگا. اللہ فرماتا ٹھہر جاؤ. وہ بندہ نماز پڑھ کے اٹھا، مسجد کے دروازے تک گیا. اللہ نے فرمایا مانگا اس نے کچھ؟ نہیں مانگا. اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ مگر فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. مانگا کچھ؟ نہیں مانگا. جوتے پہن لیے اس نے؟ جی پہن لیے. دروازے سے نکل رہا ہے، کچھ مانگا؟ نہیں مانگا، نکل گیا. اللہ فرماتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارو. اور میں نے تو گھر بلایا تھا کچھ دینے کے لیے، کچھ مانگتا میں اس کو دیتا. اس نے مانگا نہیں، مجھے سجدوں کی ضرورت، میں تو اس میں مہربانی کرنا چاہتا تھا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اور جو مانگتے ہیں، جنہیں محبت ہوتی ہے، اٹھتے ہیں. رات پوے تے بے دردانو، کسی صوفی کا شعر ہے، پنجابی ہے. رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجن دی او ستیان جگاوے. جو بے درد ہیں سو رہے ہیں، پرواہ نہیں. وہ پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا، یہ کہتے ہیں تو پکارتا رہو ہم سو رہے ہیں. اور جو درد مند ہے وہ میٹھی میٹھی نیند بھی چھوڑ کے اٹھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں. انہی کی برکت سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں. ایک بزرگ آئے ایک شہر میں، لوگوں نے نام ملتان کا لکھا ہوا ہے، واللہ عالم. وہاں جب پہنچے تو دیکھا جناب دکاندار جھوٹ بول رہے ہیں، غلط تول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد شام ہوئی تو بازار سج گئے، ناچ گانا ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے. اللہ اتنا برے لوگ، تو ان پر عذاب کیوں نہیں کرتا؟ وہ ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. یہ دیکھیں ناچ گانا ہو رہا ہے اور برائیاں ہو رہی ہیں، حرام کاری ہو رہی ہے. یا اللہ تو ان پر عذاب کیوں نہیں فرماتا؟ غیب سے آواز آئی تھوڑی دیر ٹھہر جا، تھوڑی دیر عذاب کی دعا کرنے میں جلدی نہ کر، ٹھہر جا. آدھی رات ہوئی تو وہ جو برا کام کرنے والے تھے وہ سارے نشہ کرنے والے سونے لگے، سب کو نیند آنے لگی. اللہ والے اٹھنے لگے، مصلے سج گئے. انہوں نے کہا ہے، فرمایا ان کی وجہ سے وہ بھی بچے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر کا بیان جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.